الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین کفروا ان هذا الا افک افتراہ وقال الذین کفروا اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا ان هذا نہیں ہے یہ الا افکن مگر ایک جھوٹ افتراہ جو اس نے گھڑ لیا وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس کی مدد کی ہے اس جھوٹ کے گھڑنے پر کچھ دوسرے لوگوں نے فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا تو یقیناً وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں وقالوا اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اکتتبھا جو اس نے لکھوا لی ہیں فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا پس وہ پڑھی جاتی ہیں اس پر صبح اور شام یعنی پہلے اور آخری پہر قل کہہ دیجئے انزلہ الذی اتارا ہے اس کو نازل کیا ہے اس کو اس ذات نے یعلم السر فی السماوات والارض جو آسمان اور زمین میں سب پوشیدہ چیزوں کو سب پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے انہ کان غفورا رحیما بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے توحید کے متعلق بیان پڑھا تھا اور شرک اور مشرکین کا رد اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے منکرین نبوت کے شبہات اور اعتراضات ذکر فرمائے ہیں، اور ان میں سے پہلا اعتراض آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قرآن کریم کو رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جانب سے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اور اس قرآن کریم کے گھڑنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ لوگوں نے مدد کی ہے، جیسا کہ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یعلمہ بشر کہ اس کو ایک انسان نے تعلیم دی ہے، اور پھر آپ نے تفصیل کے ساتھ پیچھے میں نے بیان کر دی تھی جو تفسیر اس وقت ہم نے پڑھی تھی۔ تو بہرحال رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منکرین نبوت کی جانب سے کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کریم کو خود گھڑا ہے، افتراہ اس کو خود انہوں نے بنا لیا ہے، خود گھڑ کر لے کر آئے ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کے بنانے کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ لوگوں نے کیا ہے اعانت کی ہے، مدد کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب کیا دیا جاءوا ظلما وزورا کہ وہ ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جو ظلم پر مبنی ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی طور پر اندھیرے کو کہتے ہیں، کیونکہ اندھیرے میں انسان کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہیں رکھ سکتا، اور ظلم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھ دینا، اور زور کہتے ہیں سخت جھوٹ کو جو انسان بنا سنوار کر خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے اس کا معنی فریب بھی کر سکتے ہیں۔ تو یعنی جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بہت بڑی ظلم والی، بے انصافی والی اور سخت جھوٹ بات ہے، کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جیسی کتاب فصاحت، بلاغت اور مضامین کے اعتبار سے ایسی ہے کہ پوری کائنات قیامت تک آنے والے سب لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر یہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑی ہوتی اور انسانوں نے ہی مدد کی ہوتی تو پھر اس طرح کی کتاب بنانا کیوں مشکل تھی؟ کیوں اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا کہ قرآن کریم جیسا قرآن لے کر آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ،
اور لے کر نہیں آ سکے، کوشش کرنے والوں نے کوشش کی، لیکن اسی وقت کے جو شعراء ادبا تھے انہوں نے ہی کہا کہ نہیں، یہ قرآن کریم کی جو فصاحت ہے، قرآن کریم کے اندر جو بلاغت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سارے لوگ جمع ہو کر قرآن مجید جیسی ایک صورت، ایک آیت نہیں بنا سکتے، پھر بھی لوگ یہ بات کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے اس کو گھڑا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو نہیں کہ راتوں رات اٹھ کے ان کے اندر آ گئے تھے، آپ نے 40 سال کا عرصہ ان کے اندر گزارا۔ اگر آپ کا کوئی استاد ہوتا، کسی سے آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو ضرور قوم والے جانتے ہوتے، قوم والے آپ کو پہچانتے ہوتے کہ جی آپ کا معلم کون ہے، استاد کون ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، آپ جا کے سورہ عنکبوت کے اندر پڑھیں، کیوں اللہ رب العالمین نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا؟ فرمایا اذا لارتاب المبطلون، کیونکہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ تو پھر یقین ہو جاتی لوگوں کو کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، خود اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے، خود اپنی جانب سے بنا کر لے کر آ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیات کیوں نازل کی؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ ہم آپ کی شہرت کو کاٹ لیتے، کیونکہ جب خود بندہ گھڑتا ہے وہ اس طرح کی باتیں پھر نہیں لے کر آتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ جائیں پڑھیں، دیکھیں قرآن کریم کے اندر کہیں پر آپ کو فصاحت و بلاغت کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقط جاؤ ظلم و زورا۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ وقالوا اساطیر الاولین، کیونکہ وہ خود ان پڑھ تھے تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً کسی سے سیکھا ہے۔ کہا یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ اکتتبہ، اس کو لکھوائی جاتی ہیں، یہ لکھوا کر لے کر آ جاتا ہے، صبح شام پڑھی جاتی ہیں، اس کے اوپر سن کے ہمیں یاد کر کے یہ ہمیں لا کر سنا دیتا ہے کہ یہ جی یہ واقعہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل انزلہ الذی یعلم السر، یہ جواب ہے اس کا کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گھڑا ہوتا، تو پھر آپ دیکھتے قرآن کریم کے اندر ماضی کی باتیں بھی ہیں، حال کی بھی ہیں اور مستقبل کی بھی ہیں۔ اور پھر ماضی کی باتیں کیوں سچی ہوں، یہ حال کیوں سچا ہو رہا ہے، مستقبل کی باتیں کیوں سچی ہوتی چلی جا رہی ہیں، پھر اس کے اندر جھوٹ ہوتا۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے انزلہ الذی یعلم السر، جو علم رکھتا ہو کس چیز کا؟ السر، پوشیدہ، جو چیزیں آسمانوں میں پوشیدہ ہیں، جو زمین میں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کا اتنا بڑا علم ہو، کہ اتنا وسیع علم ہو کہ وہ ماضی، حال، مستقبل سب کے بارے میں جانتا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا کہ جب اللہ رب العالمین کو سب چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، تو ان لوگوں کے انکار، ان کا تکبر اور جو یہ مذاق کرتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین ان کی فوری گرفت کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ کان غفورا رحیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے بندوں کے گناہوں پر بہت پردہ ڈالنے والا، ان کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کا فوری طور پر ان کو سزا نہیں دیتا، وگرنہ اللہ رب العالمین چاہتا تو فوری طور پر ان کو سزا دے دیتا۔ اور یہ قرآن کریم کے جو اتارنے کا باعث بنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت ہی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود گھڑا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جھوٹ انہوں نے گھڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی معلم نہیں، اور معلم کیوں نہیں رکھا اللہ رب العالمین نے؟ اس کے اندر ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ معلم جو ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے اور وہ افضل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی بھی اس زمین کے اوپر آپ کا معلم نہیں بنایا۔ اور اس کے اندر ایک اور واقعہ آپ دیکھ لیں، کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہنا وہ آپ کی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا یہ آپ کی توہین نہیں، یہ آپ کا وصف ہے، یہ آپ کا وصف ہے، یہ آپ کی خوبصورتی ہے، اس کے اندر اس کو اللہ رب العالمین نے بطور وصف بیان کیا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصف بیان کیا۔ ہاں یہ میرے اندر اور آپ کے اندر یہ کمی ہو سکتی ہے
یعنی میں جاہل ہوں، مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو میرے اندر یہ نقص ہے، میرے اندر یہ کمی ہے، میں اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار سمجھوں گا۔ کیوں؟ جی مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو نہیں آتا، آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے جی میں جاہل ہوں کیونکہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ وصف ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے دین اسلام کو محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ موجود ہے، جب صلح لکھی جا رہی تھی اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا لکھا تھا؟ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ صلح نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ اگر تسلیم کریں تو پھر تو ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، تو ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، ہم تو صلح کر رہے ہیں محمد بن عبداللہ سے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو کہا کہ مٹا دو، انہوں نے کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں مٹاؤں۔ آپ نے پھر خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا، اور روایات کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ اتنا لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مٹا دیتے، لیکن آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ یہاں پر اور حدیث بھی ہے نا کہ انا امۃ امیون، کہ ہم ان پڑھ قوم ہیں، ہم لا نکتب ولا نحسب، نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ ہمیں حساب و کتاب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے مہینہ اس طرح اشارے کر کے فرمایا کہ 30 دن کا ہوتا ہے، پھر ایک دن کو، ایک انگلی کو آپ نے موڑ کر کہا کہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، کہ یعنی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے وہ الفاظ نہیں بیان کیے۔ تو یہ وصف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی امی ہے۔ یہ امی کا کچھ لوگ ترجمہ کیا کر دیتے ہیں جی مکہ والے، نہیں، امی سے مراد وہاں پر ان پڑھ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ اسی لیے بیان کیا تاکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قرآن پر اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب شافی مل سکے کہ نہیں، اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے لکھے ہوتے پھر تو چلو تمہاری بات کچھ حد تک درست ہو جاتی، لیکن آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور اتنی فصاحت و بلاغت والی چیزیں، کلام تم بھی لے کر آؤ نا، تم بھی ماہرین ہو، تم لے کر آؤ، لیکن کوئی بھی آج تک نہیں بنا سکا اور نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔